السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو شراب کے اوپر ایک حدیث کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے شراب پی کے جماعت کرائی. تو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، جس کے اوپر ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب نے بھی جو ہے پر ڈسکشن کی تھی کہ مطلب پہلے تو اسلام کے اندر جو ہے شراب پینا حرام نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی اس کے اوپر، نماز مت پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک روایت پیش کی ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب نے. تو اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ الزامات لگائے اور بہت زیادہ ان کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس کے اوپر وضاحتی ایک ویڈیو ہے، ڈیٹیل بھی ہے، تو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں ایک شیعہ عالم کا موقف لے لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ افراد جو پرانے بہت سی شخصیات کو جاننے والے اور نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے کہ لاہور سے کسی ڈاکٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا، نسبت دی تھی آیت کی جناب امیر کی طرف. اگر لوگ پہنچ گئے ہوں کہ یہ آیت کے شراب سے متعلق جناب امیر سے متعلق استغفر اللہ رب العالمین کہ ان کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ بھئی شراب نہ پینا. تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے، رجس کو آپ سے دور رکھا ہے. اب اگر کبھی بھی کوئی آل محمد کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دے جنہیں اللہ نے رجس قرار دیا ہے تو سمجھ جائیے نسبت دینے والا خود بھی رجس ہے. دوستو آپ کے سامنے میں نے شیعہ عالم کا موقف رکھ دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جو ہے اس طرح کی نسبت نہیں دینی چاہیے، لیکن وہ اس وقت کی بات ہے جب شراب جو ہے حلال تھی، شراب کے اندر کوئی پابندی نہیں تھی. اس دور کی بات ہے، اس کے اندر کوئی معاملات نہیں ہے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. اس کے بعد ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب کا موقف لیتے ہیں. انہوں نے کیا ڈسکشن کی تھی جس کے اوپر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی کی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو آگے بھی ویڈیو دکھاؤں گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعوت کی، صحابہ اس میں آئے، حضرت علی بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں انہوں نے کھانا پیش کیا، شراب بھی پیش کی، خوب کھایا پیا. نماز مغرب کا وقت آ گیا، لوگوں نے حضرت علی کو آگے کر دیا، آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت علی نے اس میں سورہ کافرون جو ہے وہ غلط پڑھ دیا. اس پر یہ آیت تھی کہ اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز سے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب یہ واقعہ میں نے اس درس میں کہیں نقل کیا. پھر میرے خلاف مظاہرہ بھی ہوا کراچی میں، اور بہت سی پریس کانفرنسز ہوئی، اور بڑی غلیظ جو ہے گالیاں بھی ٹیلی فون پر آ رہی ہیں، دھمکیاں بھی ہر طرح کی آ رہی ہیں، طوفان جو ہے اٹھا دیا گیا. آپ نے بھی خبروں میں وہ چیز دیکھی ہو. تو اصل بات کیا ہے، میں نے جو وضاحت کی بیان جاری کیا اسے کسی نے شاید نہیں کیا. اس میں نے واضح کیا ہے یہ واقعہ تفسیر ابن جریر میں بھی ہے جو سب سے پرانی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے. روایات کے اعتبار سے اہم ترین جو تفسیر شمار ہوتی ہے ابن کثیر میں. پھر احادیث کی کتابوں میں سے ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے رحمہ اللہ. پھر یہ سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی کی کتاب دیکھ لیجیے، جلدوں کے اندر بات آپ کو مل جائے گی. تفسیر کے ضمن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کی تفسیر معارف القرآن، اس کی جلد 2 میں اسی آیت کے حوالے سے وہ جو ہے الفاظ بدلنے والا. ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کی توحید کرنا معاذ اللہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ان کی جو ہے توحید کرنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر یہ کہ جب یہ واقعہ شراب کی حکومت سے پہلے کا ہے تو اس میں کوئی حرف نہیں آتا ان پر نیت میں توحید نہیں، نہ میری معاذ اللہ کوئی نیت یا تو میں کوئی حضرت علی کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے اس رواج کو لاتا ان کی توحید کے لیے معاذ اللہ کوئی مقالہ لکھ رہا ہوتا. یہ تو درس قرآن کے اندر جب وہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ حتیٰ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا ما تقولون، تو اس کی پس منظر کے طور پر یہ روایت جو ہے جو روایات میں سے. دوستو آپ کے سامنے ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے میں نے جو ڈسکشن کی تھی وہ اس حوالے سے صرف اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو اس کے اندر کوئی توہین کرنے کا مقصد نہیں تھا، معاذ اللہ توہین کرنے کا مقصد نہیں تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے وضاحت کی ہے
کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، اور بہت ساری انہوں نے ریفرنس بتائی ہیں آپ کو معارف القرآن کے اندر، اور ساری مطلب قرآن کی تشریح وغیرہ تفسیر وغیرہ کے اندر بھی یہ معاملات موجود ہیں۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس وقت کی بات ہے جب شراب پینا حرام نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جواب کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے معذرت بھی کی ہے۔ میں آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھا دیتا ہوں۔ جون کو کیو ٹی وی کے پروگرام میں جو واقعہ میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے حوالے سے بیان کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ یا دوسرے دلیل القدر صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت ہر مسلمان پر لازم ہے، بے شک، اور میں کبھی ان کی جناب میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم میرے بیان سے اگر کچھ حضرات کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ میرے بھائی دوستو آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا میں نے بتا دیا، انہوں نے معذرت بھی کی اس کے اوپر، تو ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا اس کے اوپر کہ توہین کی جائے، معاذ اللہ، اس کے اوپر ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ ان کا بس ایک روایت پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک وہ ایک چیز پہنچا رہے تھے کہ شراب یعنی کوئی بھی نشہ ہو، آپ کوئی بھی نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کے قریب بھی مت جائیں، یہ حکم ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر شراب نوشی پہ اور نشے کے اوپر حکم آ گیا تھا کہ اب جو ہے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو کاروبار وغیرہ تھے وہ بھی انہوں نے ایسے مدینے کے گلیوں میں بہہ رہے تھے جیسے جو ہے سیلابی ریلی کی طرح ہوتا ہے نا معاملہ، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کیا، لاسٹ موقف لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں۔ بات یہ کہ پہلے اصول کو طے کرنا ہے اہل سنت نے۔ کیا اہل سنت ہمیشہ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے آئے ہیں؟ سارے لکھتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جب اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، میں اس کی صحت یا ضعیف ہونے پہ نہیں اس وقت بحث کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے پی تھی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کیا، اس کو ہنگامہ اہل سنت نے بھی باز کھڑا کیا۔ ہاں، تو ان کے یہ پوچھے کہ اہل سنت حضرت عمر کا تو مانتے ہیں نا کہ وہ پہلے پیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کرتے؟ میرا خیال ہے کہ کسی بندے کی بری انٹینشن اگر ہو پھر آپ اس پہ گرفت کریں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہیں بری انٹینشن نہیں تھی، وہ تو حدیث سے فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، تو سیدنا علی سے عقیدت رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھی حضرت علی کے خلاف یہ خاندانی تعصب تھا، انہوں نے خود مان لیا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا۔ تو میرا ڈاکٹر اسرار صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہے، ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے۔ باقی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی صحابہ ہوں، ان سے تو نبی علیہ السلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ مثلا آج بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، محبت رسول کا، لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا۔ تو کیا آپ اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہو گیا، ان کو نہیں یہ بات پتا تھی، حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں، اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، میرا خیال ہے کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن جس نے صحیح سمجھ کے بیان کیا اس نے بھی بری انٹینشن سے نہیں کی، اس نے بعد میں کہا ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ پہلے تو کئی ایک معاملات ہوئے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی حساب سے سونا پہننا بھی ثابت ہے، بعد میں جب ان کو پتہ چلا، یہ میں نے اس میں بھی پھکی دی ہوئی ہے نا، تو اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا شانہ انداز ہو، یہ ہو وہ ہو، کئی اور معاملات ہیں جو ہو سکتے ہیں، چھوڑ دیں۔ سو دوستو آپ کے سامنے میں نے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا اس حوالے سے، تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ نالج پہنچے، اور جو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور بہت سارے ویڈیوز اپڈیٹ کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے ٹائٹل لکھ کے لگائے جاتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں کسی چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔
تو ان کی اتنی اس کے اوپر انٹینشن اس طرح کی نہیں تھی کہ جو ہے غلط کوئی انٹینشن ہو. ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے یہ روایت لوگوں تک پہنچے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جس